بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں ہوں امام حسن، سال اول کے سلیبس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اپنی چوتھی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر، جس کے شاعر میر انیس ہیں، اس کے تیسرے بند پہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیے بیٹے، وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گورہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بلائے نخ ایک بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زارا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ وہ دشت کہا جاتا ہے صحرا کو، جنگل کو۔ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، نسیم کہا جاتا ہے صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ میدان کربلا میں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، وہ سبزہ زار، جھونکے چیزوں کا لہرانا، ٹھیک ہے نا، وہ سبزہ زار کہ مینز میدان کربلا کے اندر امام علی مقام کی آمد کے لیے وہ جو صحرا تھا اس میں سبزہ تھا ہر طرف۔ تو کہتے ہیں کہ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، کہتے ہیں کہ وہ صحرا میں صبح کے وقت جو سبزہ تھا وہ لہرا رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کربلا کے صحرا میں وجد آور ہوا چل رہی تھی اور چاروں طرف ہریالی لہرا رہی تھی۔ دیکھیں، اگر اس کا لفظی معنی مفہوم دیکھیے کہ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ دشت، وہ صحرا، وہ جنگل، اور اس میں نسیم کے جھونکے، نسیم صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، اس کے جھونکے، وہ سبزہ زار کہ مینز اس صحرا میں صبح کے وقت چلنے والی ہوا کے جھونکے تھے، جس سے جو ہریالی تھی۔ اب جھونکے ہریالی میں ہی ہوتے ہیں کہ جو وہاں ہریالی ہے، جس میں درخت ہیں، پتے ہیں، پھول ہیں، گھاس ہے، وہ ساری چیزیں صبح کے وقت چلنے والی جو ٹھنڈی ہوا ہے اس کی وجہ سے لہرا رہی تھیں۔ پھولوں پہ جا بجا ہر جگہ، وہ گورہائے آبدار، گورہائے آبدار کہا جاتا ہے چمکدار موتی۔ گورہائے کا معنی ہوتا ہے چمکدار، آبدار مینز موتی۔ اب کیا تھا کہ پھولوں پہ جا بجا وہ گورہائے آبدار کہ صبح کے وقت میدان کربلا میں جو کھلنے والے پھول تھے ان کے اوپر چمکدار موتی پڑ چکے تھے۔ مینز یہ کہ ان کے اوپر شبنم پڑ چکی تھی، اور وہ جو شبنم جب پھولوں کے اوپر پڑتی ہے اور اس کے بعد سورج کی کرنیں ان کے اوپر پڑتی ہیں تو وہ شبنم یوں لگتی ہے کہ جس طرح یہ چمکدار موتی پڑے ہوئے ہیں، پھولوں کے اوپر چمکدار اور بڑے قیمتی موتی پڑے ہوئے ہیں۔ یہی کہا کہ پھولوں پہ جا بجا وہ گورہائے آبدار۔ دوسرے لفظوں میں دیکھیے، پھولوں کی پتیاں خوبصورت موتیوں سے آراستہ تھیں، خوبصورت موتیوں سے آراستہ تھیں، اور شاخیں رہ رہ کر جھوم رہی تھیں۔ کہ شاخوں کا نہیں یہاں تذکر، صرف یہ آئے گا، یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھولوں کی پتیاں خوبصورت موتیوں سے آراستہ تھیں، پھولوں پہ جا بجا وہ گورہائے آبدار کہ پھولوں پہ جا بجا وہ چمکدار موتی پڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، کہتے کہ جب میدان کربلا میں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس سے سبزہ لہرا رہا تھا، اور اس کے بعد جو پھول تھے، پھولوں کی پتیوں پر شبنم پڑی ہوئی تھی جو قیمتی موتی لگ رہے تھے، اور اس کے بعد وہ جو شاخیں تھیں درختوں کی وہ بار بار جھوم رہی تھی کہ میں صبح کی چلنے والی اس ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے۔ بلائے نخل ایک بلبل تو گل ہزار، بلائے نخل، بلائے کہتے ہیں اوپر، نخل درخت کے اوپر ایک بلبل، اگر ایک بلبل تو گل ہزار، گل کہا جاتا ہے پھول کو، ہزار بہت زیادہ تعداد میں، کہتے ہیں بلائے نخل ایک بلبل تو گل ہزار کہ مینس کسی درخت کے اوپر اگر ایک بلبل بیٹھی ہے تو بہت زیادہ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ مینس بلبل
پھولوں کی کثرت میں خوش تھیں اور محبت بڑے نغمے آلاپ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ بلائے نخل ایک بلبل تو گل ہزار۔ تو اس کا منظر کیا تھا؟ میدان کربلا میں صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا سے، ٹھیک ہے، ایک تو سبزہ جو تھا وہ لہرا رہا تھا، درخت جو تھے وہ جھوم رہے تھے، دو پھولوں کی پتیوں کے اوپر شبنم گری پڑی تھی اور سورج کی کرنوں سے وہ چمکدار موتی لگ رہے تھے، اور اس کے بعد درختوں کے اوپر جو بلبلیں تھیں وہ محبت کے پیار کے نغمے جو تھی وہ آلاپ رہی تھیں، اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کا یہ استقبال کیا جا رہا تھا۔ وہ جو جتنی بلبلیں تھیں وہ درختوں پہ بیٹھ کر ان پھولوں کو دیکھ کر اور میدان کربلا میں آنے والے جو شہزادے تھے ان کا خیر مقدم کر رہی تھیں۔ خواہاں تھے، خواہاں مینس خواہش مند، زیب گلشن زارا جو آپ کے، زیب گلشن زارا، زارا کے باغ کی خوبصورتی، حضرت زارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ تو زارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں خواہاں تھے، خواہش مند تھے، زیب گلشن، گلشن کی سجاوٹ، زارا کے گلشن کی سجاوٹ، مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے افراد میں امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، کہ خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان مبارک تھا وہ پانی کا متلاشی تھا یا پانی کا خواہش مند تھا۔ وہ پانی کا خواہش مند تھا تو یزید نے کیا کیا تھا؟ یزید نے پانی بند کر دیا تھا، لیکن قدرت کے مناظر دیکھیے، مبالغہ رہی سے کام لیا جا رہا ہے کہ وہ جب خواہش مند پانی کے تھے تو کیا ہوا؟ شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کی، شبنم صبح کے وقت پھولوں کے اوپر پڑی ہوتی ہے شبنم، اس نے کیا کام کیا تھا؟ کٹورے گلاب کے بھر دیے تھے۔ ہم گلاب کو دیکھتے ہیں، گلاب کے اندر تھوڑی سی جگہ بنی ہوتی ہے، گلاب پھول اس طرح کھلتا ہے، اس کا کٹورا، اس کا پیالہ، اس کا برتن، تو کیا تھا؟ شبنم نے ان کی پیاس بجھانے کے لیے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان مبارک جو ہے، ان کے جو لختے جگر ہیں، ان کی پیاس بجھانے کے لیے جو شبنم تھی اس نے گلاب کے جو کٹورے تھے وہ پانی سے بھر کے پیش کر دیے تھے کہ یہ ہماری طرف سے ہے۔ کہ دیکھیں کتنی خوبصورت مبالغہ رہی سے یہ کام لیا جا رہا ہے کہ خواہاں تھے زیب گلشن زارا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان مبارک ہے وہ پانی کی تلاش میں تھا، تو یزید نے پانی بند کر دیا، تو شبنم نے قدرت کی طرف سے کیا ہوا کہ شبنم نے وہ جو گلاب کے کٹورے تھے وہ پانی کے بھر کے اس طرح ان کو پیش کر دیے۔ دیکھیں اس میں ہم نے جو اس بات میں ہم نے بات کی، میدان کربلا میں صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اب دیکھیے میدان کربلا میں امام علی مقام کا خاندان مبارک جب میدان کربلا میں آیا تو اس وقت اگر میدان کربلا دیکھا جائے تو صحرا ہے، تپتی ریت ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، وہاں خیمے لگائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا خاندان مبارک ایک حق کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے یزیدی حکومت کے سامنے۔ جب وہ دکھنے کو تو لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تپش والی جگہ ہے، لیکن اگر اس چیز کو من کے اوپر ہی بٹھا لیا جاتا تو میدان کربلا میں کوئی نہ تھا۔ حق کی خاطر آئے تو یہی سمجھا یہ تپش والی جگہ نہیں ہے، یہ سکون والی اور آرام والی جگہ ہے۔ اس کو ظاہری آنکھ کے ساتھ باطنی آنکھ بھی دیکھ رہی تھی۔ ظاہری آنکھ تو کہتی ہے سب کچھ یوں تھا، لیکن یہ دیکھیں اس کے سنت تضاد استعمال کی گئی، سنت تعلیل استعمال کی، تشبیہات، استعارات کا، مرات النظیر کا استعمال اس میں کیا گیا۔ اب ظاہری آنکھ تو کہہ رہی ہے یہاں بہت زیادہ گرمی ہے، لیکن باطنی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سبزہ جو ہے وہ لہرا رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھولوں پہ جا بجا قیمتی موتی، دیکھیں قیمتی موتی کب کسی کا استقبال کیا جاتا ہے، کسی کو کچھ گفٹ پیش کیے جاتے ہیں، تو امام علی مقام کا خاندان مبارک حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان مبارک ہے وہ میدان جنگ میں آ رہا ہے، اور ان کے لیے ہر جگہ شبنم یوں پڑی ہوئی ہے، پھولوں کے اوپر شبنم یوں پڑی ہوئی ہے کہ قیمتی موتی لگ رہے ہیں اور ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور جو شاخیں ہیں وہ صبح کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے جھوم رہی ہیں، اور یہ محبت، پیار، امن کی علامت ہے کہ دیکھیں جب بہار کا موسم آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے،
سبزہ اگاتا ہے، سبزہ اگانے سے جو پھول ہیں وہ بھی کھلاتے ہیں، اور جو بلبل ہے یا دیگر پرندے ہیں وہ چمن میں اپنا بسیرا کرتے ہیں، اور وہاں لوگوں کا رخ بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی فطرتی علامت ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو وہاں پرسکون فیل کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک پرسکون منظر لگ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو باطنی آنکھ پرسکون کے مناظر سے دیکھ رہی تھی، ظاہری آنکھ تو دیکھ رہی تھی یہ بہت بڑا ہمارا ان کے ساتھ ایک حق کی خاطر ہم ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، حق پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خون ریزیاں ہوں گی، یہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن باطنی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ بلائے نخل ایک تو بلبل ہزار، کہ نخل کے اوپر، درختوں کے اوپر جو بلبلیں تھیں وہ محبت کے پیار کے نغمے الاپ رہی تھیں۔ اور میدان جنگ میں حق کی خاطر جب خاندان زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا تو آپ پانی کے متلاشی تھے، تو یزید نے پانی بند کر دیا، لیکن آپ کے پانی کی خاطر جو شبنم نے اس نے گلاب کے جو کٹورے تھے وہ پانی کے بھر کے پیش کر دیے تھے۔ ابا ماوریس کا نثری مفہوم دیکھ لیجیے۔ کربلا کے صحرا میں وجد آور ہوا چل رہی تھی، مینس تیز، اور چاروں طرف پھیلی ہوئی ہریالی لہرا رہی تھی۔ پھولوں کی پتیاں خوبصورت موتیوں سے آراستہ تھیں اور شاخیں رہ رہ کر جھوم رہی تھیں۔ بلبلیں پھولوں کی کثرت میں خوش تھیں اور محبت بھرے نغمے سنا رہی تھیں، چونکہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان کے افراد کی پانی کی طلب تھی، خاندان کے افراد کو پانی کی طلب تھی، اس لیے پیش قدمی کے طور پر شبنم نے گلاب کے کٹورے بھر دیے تھے۔ کٹورے مینس وہ برتن، وہ پیالہ جہاں پانی رک جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے حوالہ جاتے اشعار آپ دیکھیے۔ نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ روکے ہوئی تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی۔ پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 دن کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھیں موجیں فرات کی۔ شبنم کے وہ گلوں پہ گورہائے آبدار، پھولوں سے وہ سب بھرا ہوا دامانے کوہسار۔ برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا وہ موتی باد صبا، اور چمکاتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن۔ تو بیٹے یہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے میدان کربلا میں صبح کا منظر، اس کا تیسرا بند بیان کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں ملتا ہوں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔